اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان نور زہرا نقوی مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے، اور آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع نماز میں تشہد میں اہل بیت کا مقام ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کوثر ابیہا علی بخاری۔ اور کوثر، میرا آپ سے آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے رسول کہہ دو اپنی امت سے کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی بھی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے مودت کرو، تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو یہ نیک عمل انجام دے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور قدردان ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو، اس کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو اجرت ادا نہیں کرتے، اس کی قیمت ادا نہیں کرتے، تو اس کو استعمال کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا غلط ہے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی لباس لیتے ہیں اور اگر ہم اس کی اجرت ادا نہیں کی ہوتی ہم نے، اور اس میں اگر ہم کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم اس میں عبادتیں کرتے ہیں، تو اس میں سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ ساری نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی اجرت ادا نہیں کی۔ اسی لیے اہل بیت علیہم السلام کا مقام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی مودت کو، ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ جی مومنین اکرام، ماشاء اللہ سے کوثر نے ہمارے سامنے بہت اچھے سے آیت کی ذیل میں اہل بیت کا مقام بیان کیا ہے۔ کہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے رسول اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اے میری امت، میں تم سے اپنی رسالت کے متعلق کچھ بھی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، تم میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرو۔ اس آیت سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ مومنین اکرام، اب ہمیں اہل بیت کا مقام تو پتہ چل گیا، آئیے ہم کوثر سے اپنا اگلا سوال کرتے ہیں۔ کوثر، یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ بتائیے گا کہ نماز میں تشہد میں اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا مقام بہت بلند رکھا ہے کہ جس جگہ پر، جس مقام پر رب ذوالجلال کی توحید کی گواہی دی جا رہی ہے، جس مقام پر رسول خدا کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، اسی مقام پر محمد و آل محمد پر درود بھی پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر مجھے امام شافعی کے کچھ اشعار یاد آ گئے ہیں، کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتی ہوں؟ جی ضرور کریں۔ جی، امام شافعی جو کہ اہل سنت کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے امام ہیں، ان کا پورا نام محمد ابن ادریس شافعی ہے۔ انہوں نے کچھ اشعار اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی اس میں کی، اور انہوں نے کچھ اشعار اہل بیت علیہ السلام کی عظمت میں بیان کیے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یا آل بیت رسول اللہ، کہ اے رسول پاک کی اہل بیت، اے اہل بیت رسول، اے مولا علی، اے جناب سیدہ، اے امام حسن اور اے امام حسین علیہ السلام، حبکم فرض من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت ہم پر فرض قرار دی ہے۔ فی القرآن انزلہ، اس قرآن میں کہ جو اللہ نے نازل کیا۔ یہاں پر امام شافعی کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا اور وہ احادیث جو کہ رسول خدا کی سچی احادیث ہیں، ان میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بارے میں، مودت کے بارے میں اور ان کی اطاعت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن وہ احادیث جو کہ جعلی احادیث ہیں، وہ کہ جو لوگوں نے خود بنائی ہیں، وہ جو کہ غریب کی محنت ہے،
اس میں اہل بیت علیہم السلام کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سیکنڈ فوہر میں آپ کو روک رہی ہوں، معذرت چاہتی ہوں سے پہلے تو، لیکن یہاں پر ابھی بھی جو آپ نے غریب کی محنت کا جملہ استعمال کیا ہے، یہ ذرا پہلی دفعہ سنا ہے، کیا اس کا کوئی خاص مطلب ہے؟ جی، کہ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ذاکر ممبر سے بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ یہاں تک تو میں نے کتاب سے پڑھا تھا، یہاں تک تو کتاب میں لکھا تھا، لیکن اس کے آگے اب مجھ غریب کی محنت ہے، تو بس یہ غریب کی محنت ہی ہے جس نے ہمارے دین کو برباد کر دیا ہے۔ اگر ہم جہاں تک ہمیں رسول خدا نے بتایا تھا اور جہاں تک ہمیں رسول خدا نے تاکید کی تھی، ہم بس ادھر ہی رہتے، اسی پر عمل کرتے، اور لوگ یہ جعلی روایات اور جعلی احادیثیں نہ بناتے، تو آج پوری دنیا اہل بیت علیہم السلام کی عاشق ہوتی۔ اب میں آپ کے سامنے امام شافعی کے اشعار بیان کر رہی تھی، واپس چلوں گی کہ امام شافعی فرماتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ، کہ اے رسول پاک کی اہل بیت، حبکم فرض من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت ہم پر فرض قرار دی ہے، فی القرآن انزلہ، اس قرآن میں کہ جو اللہ نے نازل کیا، کفاکم من عظیم القدری، کہ آپ کی عظمت کی بلندی کے لیے یہی کافی ہے، آپ کی عظمت کی بلندی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہستی کو اتنا بلند مرتبہ عطا کیا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں، انکم من لم یصلی علیکم، کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ جو بھی آپ پر درود نہیں پڑھتا، لا صلاۃ لہ، اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہاں پر ہمیں ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی محمد و آل محمد پر درود نہیں پڑھتا، اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہاں پر مجھے کچھ مصرے یاد آ رہے ہیں، کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتی ہوں؟ جی ضرور کریں۔ کہ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم، خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ جی ماشاءاللہ، فوہر آپ نے ہمارے سامنے بہت اچھی وضاحت کی ہے۔ تو جی مومنین اکرام، فوہر نے ہمارے سامنے امام شافعی کا ایک بہت اچھا شعر بیان کیا ہے۔ امام شافعی اہل بیت کی عظمت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، انکم من لم یصلی علیکم، کہ جو بھی اہل بیت پر درود نہیں پڑھتا، لا صلاۃ لہ، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، یعنی جو بھی اہل بیت پر درود نہیں پڑھتا، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار پر درود پڑھنا چاہیے۔ معذرت فوہر، یہاں پر میں آپ کی بات روک رہی ہوں، یہاں پر مجھے امام شافعی کے کچھ اور اشعار یاد آ گئے ہیں، کیا میں آپ کے سامنے بیان کر سکتی ہوں؟ جی ضرور، ہمارے سامنے آپ بیان کریں تاکہ ہم تمام مومنین ہم آشنا ہوں اس سے۔ جی، امام شافعی کے یہ بہت مشہور اشعار ہیں جو کہ امام علی کے گھر کے دروازے پر بھی لکھے ہیں اور ان کے حرم کے دروازے پہ بھی لکھے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، علی حبہ جنہ، کہ علی کی محبت جہنم سے بچاتی ہے، علی کی محبت جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ کیوں نہ بچائے، کہ جب رسول خدا نے فرمایا، یا علی انت قسیم النار والجنہ، کہ یا علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو آپ سے محبت کرے گا، جو آپ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو آپ سے بغض کرے گا، بغض رکھے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ بے شک۔ اسی لیے امام شافعی نے فرمایا کہ علی حبہ جنہ، کہ علی کی محبت جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، قسیم النار والجنہ، کہ آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، وصی المصطفیٰ حقا، کہ آپ مصطفیٰ کے سچے جانشین ہیں، امام الانس والجنہ، کہ آپ انسانوں کے بھی امام ہیں اور جنات کے بھی امام ہیں۔ یہاں پر اگر ہم غور کریں تو یہاں پر ہمیں ایک بات پتہ چلے گی، یہاں پر ایک راز کھلتا ہے کہ جو سقیفہ میں خود سے نائب بنے تھے، جو سقیفہ میں نبی کے خود سے جانشین بنے تھے، ان میں اور جس کو رسول خدا نے اپنا جانشین چنا، ان میں یہی تو فرق ہے کہ جو سقیفہ میں خود سے نائب بنے تھے وہ مدینے کے چند لوگوں کے رہبر تھے، وہ مدینے کے چند لوگوں کے پیشوا تھے، لیکن جس کو رسول خدا نے اپنا جانشین چنا
وہ جنات کا بھی امام ہے اور انسانوں کے بھی امام ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جنات کا بھی خدا ہے اور انسانوں کا بھی خدا ہے۔ اسی طرح سے جو رسول خدا ہیں وہ انسانوں کے بھی رسول ہیں اور جنات کے بھی رسول ہیں۔ اسی طرح سے رسول خدا کے جانشین بھی وہی ہوں گے کہ جو جنات کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں۔ اسی لیے امام شافعی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ امام الانس والجنہ، کہ آپ انسانوں کے بھی امام ہیں اور آپ جنات کے بھی امام ہیں۔ جی مومنین اکرام، فاہر نے ہمارے سامنے یہاں پہ بہت اچھا شعر بیان کیا ہے امام شافعی کا۔ امام شافعی کہتے ہیں مولا علی کی عظمت کے بارے میں امام الانس والجنہ، کہ مولا علی انسانوں کے بھی امام ہیں اور مولا علی جنوں کے بھی امام ہیں۔ اور یہاں پر اگر ہم غور کریں تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک راز کھلتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ جو ثقیفہ میں خود ہی رسول اللہ کے جانشین بنے تھے اور جنہیں رسول اللہ نے اپنا جانشین بنایا تھا، ان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ جو ثقیفہ میں خود سے جانشین بنے تھے وہ مدینہ کے چند لوگوں کے رہبر اور پیشوا بنے، لیکن جنہیں رسول اللہ نے اپنا جانشین بنایا وہ امام الانس والجنہ ہے، وہ جنوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہمارا خدا انسانوں کا بھی خدا ہے اور جنوں کا بھی خدا ہے، قرآن مجید انسانوں کی بھی کتاب ہے اور جنوں کی بھی کتاب ہے، رسول خدا انسانوں کے بھی رسول ہیں اور جنوں کے بھی رسول ہیں، بالکل اسی طرح سے ہمارے رسول کا جانشین بھی وہی ہوگا کہ جو انسانوں کا بھی امام ہوگا اور جنوں کا بھی امام ہوگا۔ اسی بات کی طرف امام شافعی نے بھی اشارہ کیا امام الانس والجنہ، کہ مولا علی انسانوں کے بھی امام ہیں اور مولا علی جنوں کے بھی امام ہیں۔ تو خواہر میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اور مومنین میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔